لفظ بہت بڑا تھا ویسے. اور سنیے گا اس بیوی کی عظمت دیکھیے. خدا کی قسم محمد جیسی شخصیت کہتی ہے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جہاں پہ ختیجہ اور فاطمہ نہ ہو. آئیے اس تیسرے مومن کی جانب چلیے جس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی. پہلے مومن کون تھے؟ ابو طالب. دوسرا مومن کون تھا؟ ختیجہ. اور تیسرا مومن کون تھا؟ علی. رسول نے ایسے ہی علی سے نہیں کہا یا علی انت منی و انا من کا، یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے. اور یہ پتہ کب چلا؟ جب خلیفہ وقت کے دربار میں ایک جنگ سے فتح حاصل کی اور مال غنیمت دینے کا وقت آیا. صحابہ کرام کی لمبی قطار لگی ہے مال غنیمت لینے کے لیے کہ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری کی باری آئی. حضرت ابو ذر غفاری آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے کہا تھا کہ جب اس علاقے سے اسلام فتح یاب ہو کر لوٹے گا میں محمد 2 مٹھیاں بھر کر اپنے ہاتھوں سے تجھے مال غنیمت دوں گا. اب رسول تو رہے ہی نہیں، اب مجھے مال غنیمت وہ دے جس کی مٹھیاں رسول جیسی ہوں، جس کی مٹھیاں رسول جیسی ہوں. ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے بائیں طرف بیٹھے ہوئے سلیمان فارسی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا جاؤ گھر سے علی کو لے کر آؤ، کیونکہ پوری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جس کی مٹھیاں رسول جیسی ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نور ایسے ہی منتقل نہیں ہوا. اچھا اب اگلی بات کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات کر دوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر دن کی روشنی میں میری سوئی گم ہو جاتی تھی اور بارہا تلاش کرنے کے باوجود مجھے وہ سوئی نہیں ملتی تھی تو جب فاطمہ کا بابا رات کو گھر میں آتا تو رسول کے چہرے کے نور سے میں وہ دن میں کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لیتی تھی. اب سمجھ آئی نور کتنا تھا پر. ایک کافر چلا مکہ سے مدینہ کہ کلمہ پڑھنا رسول کے ہاتھوں، اور مکہ والوں نے بتایا تھا کہ محمد کے چہرے پر نور اتنا ہے، محمد کی زلفیں ایسی ہیں، محمد کا قد اتنا ہے، دور سے دیکھے گا پتہ لگ جائے گا کہ یہی محمد ہے. وہ مکہ سے جو کافر چلا تھا ذہن میں یہ سکیچ رکھ کے چلا کہ آج میں نے جا کر محمد کے ہاتھوں کلمہ پڑھنا ہے. جو ہی مدینہ کی سرحد میں داخل ہوا اس نے ایک شخص کو یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اور جو ہی یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا جا کے سوال کرتا ہے کیا تو محمد کو جانتا ہے، کیا تو محمد کو جانتا ہے؟ اس شخص نے جو ہی اپنا چہرہ پھیرا اب اسے سوال یاد نہیں رہتا، وہ فوراً کہتا کیا تو ہی محمد ہے؟ کیا تو ہی محمد ہے؟ وہ فرماتے نہیں میں محمد تو نہیں ہوں، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. توجہ کیجئے گا، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. وہ جو کافر مکہ سے چلا تھا کہ میں نے محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اگر تو محمد کا غلام ہے تو پھر کلمہ مجھے تو پڑھا دے، کلمہ مجھے تو پڑھا دے. مولا فرماتے تو مکہ سے چلا تھا، مکہ سے چلا تھا کہ کلمہ پڑھنا رسول کے ہاتھوں پہ، میں کلمہ کیوں پڑھا دوں؟ وہ تھا کافر، بے غیرت نہیں تھا. کہتا کمال ہے میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ تیرے آقا کے سامنے میں کافر کی حیثیت سے جاؤں.
سمجھ آ رہی؟ عجیب نور ہے ان تینوں کا، بلکہ محمد سے لے کر امام زمن تک قبلہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے دو گواہ بنائے. کون کون سے؟ ایک میں نے پچھلی تقریروں میں عرض کیا، اللہ نے اپنی وحدانیت کے قبلہ دو گواہ بنائے. کون کون سے؟ ایک رسول کو، ایک خاموش کائنات کو. صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ. کیا ہے؟ آ جائیں میں پڑھوں گا. صلوات پڑھے گا ایک مرتبہ. اللہ نے اپنی وحدانیت کے دو گواہ بنائے. کون کون سے؟ ایک کائنات کا سچا رسول، ایک خاموش کائنات. کائنات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے نا کوئی ہے اسے بنانے والا. اللہ نے گواہ بنایا اسے. توجہ کیجئے گا بھئی، اللہ کی وحدانیت کے کتنے گواہ؟ دو گواہ. کون کون سے؟ ایک محمد، ایک خاموش کائنات. محمد کی رسالت کے کتنے گواہ؟ دو. کون کون سے؟ بولتے ہوئے علی، خاموش قرآن. علی کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو. بولتے ہوئے حسن، خاموش قرآن. حسن کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو. بولتے ہوئے حسین، خاموش قرآن. حسین کی امامت کے کتنے گواہ؟ بولتے ہوئے سجاد، خاموش قرآن. سجاد کی امامت کے کتنے گواہ؟ بولتے ہوئے باقر، خاموش قرآن. باقر کی امامت کے کتنے گواہ؟ دو. جعفر صادق بولتے ہوئے خاموش قرآن. جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے موسیٰ کاظم، خاموش قرآن. موسیٰ کاظم کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے علی الرضا، خاموش قرآن. علی الرضا کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے محمد تقی، خاموش قرآن. محمد تقی کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے علی نقی، خاموش قرآن. علی نقی کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے حسن العسکری، خاموش قرآن. حسن العسکری کی امامت کے دو گواہ. بولتے ہوئے امام زمن، خاموش قرآن. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ امام زمن کی امامت کے کتنے گواہ؟ اگر اللہ امام زمن کا دوسرا گواہ نہ بھیجے، عدالت الہی میں فرق آتا ہے. اور اگر وہ ایک امام بھیجے، تعداد 12 سے بڑھتی ہے. یار توجہ تو کرو نا. تعداد 12 سے بڑھتی ہے. تو اب سوچئے، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ جواب دیتے ہیں فکر کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے تو میں نے عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے. اسی لیے تو عیسیٰ کو زندہ توجہ کیجئے گا. کائنات کی قیمت کا فکرہ کہنے لگا ہوں. قبلہ عیسیٰ کون؟ صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، بنی اسرائیل کا آخری نبی. اور رسول فرماتے صحیح بخاری میں کہ وہ وقت بڑا عجیب ہوگا جب میرا بیٹا ظہور کرے گا اور میرا بیٹا عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. توجہ کیجئے گا. قائم بہت خوبصورت لفظ میرے ذہن میں آ گیا. میرا بیٹا پہلا نہیں 12واں. کسے نماز پڑھائے گا؟ عیسیٰ کو. عیسیٰ ہے کون؟ صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، بنی اسرائیل کا آخری نبی. نبی معصوم ہوا کرتا ہے. ارے سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ جب ہمارے 12ویں کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، عرب کا جاہل میرے پہلے کو نماز کیسے پڑھائے گا؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی؟ لوگ سمجھے ہی نہیں. اور اعتراض کرنا بڑا آسان ہوا کرتا ہے، بڑا آسان ہوا کرتا ہے اعتراض کرنا. لوگوں کو اعتراض تھا کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں یہ علی کا وسیلہ کیوں لیتے ہیں. اعتراض کرنا قبلہ بڑا آسان ہوا کرتا ہے. ایسے ہی اللہ نے رسول نے نہیں کہا نا وَعَلِيٌّ مِّن نُورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور سے ہیں.
ارے کئی وجوہات ہیں تو رسول نے کہا ہے. اعتراض کیا جاتا تھا بھئی جب بھی کوئی بیمار آتا ہے نا اور رسول سے کہتا ہے رسول دعا مانگیے, تو رسول فرماتے تھے اللہم ارحم بحق علی ابن ابی طالب, پروردگار اسے علی کے صدقے میں صحت دے دے. اب کئی اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, انہوں نے سوچا اچھا اب کبھی علی بھی تو بیمار ہوگا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر ہم رسول سے کہیں گے کہ اب دعا مانگ, پھر تو ہمارا نام ہی آئے گا نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر تو ہمارا نام ہی آئے گا نا. پھر ہم کہیں گے بس اللہ بھی رحمان ہے, علی کو بخار ہو گیا, اکٹھے ہو کے یا رسول اللہ مولا علی بیمار ہیں. کہا اچھا دعا فرمائیے علی ٹھیک ہو جائیں. توجہ, رسول فرماتے اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب, اللہ علی کو علی کے صدقے میں صحت دے دے. اب وہ جو گھر سے آئے تھے تیار ہو کے ایک بار پھر پشیمان ہو کے, یا رسول اللہ عجیب بات ہے جب کوئی دوسرا بیمار ہو پھر بھی علی کا صدقہ, آج علی بیمار ہے پھر بھی علی کا صدقہ. کائنات کا سچا رسول کہتا ہے تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں رسول اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگتا ہوں تب بھی علی کا وسیلہ دیتا ہوں.